صلی اللہ علیہ وسلم کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر ایک مقصد دے کے بھیجا ہے۔ قرآن میں آتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ دنیا کے اندر بھیجا ہے، تم ہماری واپس ہمارے پاس نہ لوٹائے جاؤ گے؟ یعنی ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے بعد ہمیں واپس اللہ کے پاس جانا ہے، اور پھر ہم اکیلے اکیلے جائیں گے۔ والا کہتے ہیں تم فراد کما رکھناکم اول مرہ، تم ہمارے پاس اسی طرح اکیلے اکیلے آؤ گے جس طرح ماں کے پیٹ سے دنیا میں اکیلے آئے تھے۔ وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور جو تم جمع کرتے رہے وہ اپنے پیچھے چھوڑ کے آؤ۔ یعنی یہ دنیا کا نظام ہے، بندہ ساری عمر محنت کرتا ہے، کوئی چیزیں اکٹھی کرتا ہے، اور جب اس کا آخری وقت آتا ہے وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ نہیں جا رہی ہوتی، اور جب آگے دھیان ڈالتا ہے تو وہ آن کے لیے کیا کچھ نہیں، اس وقت پھر اس کی حسرت اور اس کا افسوس کلائمیکس پہ ہوتا ہے، عروج پہ ہوتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی، آئے کاش میں آج کے لیے کچھ جمع کر دیتا ہوں۔ یا لیتہا یا لیتہا یا لیتہا، قرآن میں کتنی دفعہ یا لیتنی، میں کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، کاش یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش میں اللہ رسول کی تابعداری کر کے آتا۔ لیکن اس وقت کا کاش کرنا فائدہ نہیں دے گا۔ ایک بچے نے پیپروں کی تیاری نہیں کی، کویسچن پیپر سامنے آ گیا، کیا وہ روئے پچھتائے، کاش میں میچ نہ دیکھتا، کاش میں پابندی نہ کھیلتا، آج میں پیپر حل کر لیتا۔ لیکن اس وقت افسوس کو فائدہ دے گا نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں۔ اللہ ہمارا اصل مقصود ہے میرے بندے میری تلاش میں نکل، اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اور اگر مجھے نہ پا سکا کچھ بھی نہیں پا سکا۔ دنیا کی ساری چیزیں بندے کے پاس آ گئی، مال و متاع آ گیا، حکومتیں آ گئی، ساری دنیا اس کی ایک آرڈر پہ چلتی ہے، لیکن آج بغیر کلمے کے مر جاتا ہے، 99 سانپ مرتے ہی اس پر مسلط کر دی جائے۔ دنیا تو دیکھتی ہے یہ بڑا ٹوروں میں ہے، بڑے مزے میں ہے، اس کے جناب اشاروں میں دنیا چلتی ہے، اس کے ایک بیان پہ قیمتیں تیل کی اوپر نیچے آ جاتی ہیں، اس کے ایک بیان پہ دنیا کی معیشت اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے، پر اللہ کہتا ہے نہیں، میرے ہاں اس کی ویلیو ہے جو میری اطاعت کرتا ہے، جو مجھ پہ ایمان رکھتا ہے، جو میرے نبی پہ ایمان لے کے آتا ہے، میرے ہاں اس کی ویلیو ہے۔ دنیا مالداروں سے بھر جائے، ایک ایمان والا اللہ کے ہاں اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن میں واقعات بتائے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہیں، 65 سال 66 سال کی دعا کے بعد بیٹا ملتا ہے، اور پھر تھوڑا سا وہ بڑھتا ہے، حکم آتا ہے بیٹا، بلکہ ہاں حکم آتا ہے اس کو بیابان میں چھوڑا ہے۔ فلسطین جیسی سرسبز و شاداب زمین، دنیا کا بہترین علاقہ فلسطین ہے، وہاں سے نکلتے ہیں، وہ ایک اونٹ ہے، ایک پہ جبرائیل علیہ السلام گائیڈ ہے، پیچھے ایک اونٹ پہ ہی تینوں باپ بیٹا اور ان کی بیوی حضرت حاجرہ سوار ہیں۔ اب فلسطین کی سرسبز و شاداب زمین ختم ہوتی ہے اور عرب کے صحرا شروع ہو جاتے ہیں، کتنے دن کے سفر کے بعد مکہ پہنچتے ہیں، اور وہاں پہ اس چھوٹے سے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو، اور اس کی ماں کی عمر کتنی سال، 20-25 سال عمر ہوگی، اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کتنے دنوں کا سامان ہوگا؟ وہ کہتی ہے، وہ پیچھے آ رہی ہیں، ہمیں آپ کس کے سارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو وہ صرف اتنا کہتے ہیں، یہ اللہ کا اشارہ کرتے ہیں، اور وہ کتنی وہ عورت صابرہ عورت ہے اور کتنی شاکرہ عورت ہے، اس نے نہیں کہا یہ آپ کیا ظلم کر کے جا رہے ہیں، ہمیں بیابان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں،
نہ ادھر سایہ ہے، نہ ادھر پانی کا انتظام ہے، نہ کوئی جنرل اسٹور ہے جتوں سے جا کے سودا لے آ گئے۔ آج تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائی اللہ کے لیے چھوڑو گھر، کہتے ہیں ساڈا گھر کون چلایا تھا، ساڑی دھارا کون کھڈیا تھا، سب سودا لے آ کے کام کر دیا تھا۔ ہم تو ملت ابراہیمی ہے، ہمیں ہر نماز میں ابراہیم علیہ السلام یاد آتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ ہمیں تو ان کی ہسٹری کو دیکھنا ہے، ہمیں تو ان کی سیرت کو دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ساتھیوں کی زندگی میں نمونہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے لیے سارا کچھ قربان کر دیا۔ تو جب انہوں نے یہ اشارہ کیا ان کا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب وہ خوراک ختم ہوئی، پانی ختم ہوا، اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو رات آئی ہوگی، اب ذرا سب چشمے تصور میں چلے جائیں نا 5000 سال پہلے، ایک عورت ہے، چھوٹا سا بچہ ہے اور بیابان ہے، اندھیرا ہے، پہاڑوں کا اندھیرا، کالے پہاڑ۔ آپ عرب میں جاتے ہیں، جو لوگ گھروں میں جاتے ہیں، حج میں جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے وہ ساڑے ہوئے ہیں کسی نے پہاڑ۔ اب وہ جو رات آئی ہوگی اور اندھیرا ہوگا اور سناٹا ہوگا، کیا اس کا وہ خیالات ہوں گے، اور کیا ان کا حوصلہ ہے وہ اس عورت کا اور اس بچے کا۔ بچہ تو بچہ، اس بیچارے کو کیا پتہ ہے، لیکن تانو بی بی سبحان اللہ کہ وہ مقابلہ کر رہی ہے، اندھیروں کا مقابلہ، وہاں پہ آوازیں کیا کہ سناٹے میں آوازیں آتی ہیں، لیکن وہ برداشت کر رہی ہے۔ پھر وہ پانی ختم ہوا اور پھر وہ پانی کی تلاش میں نکلی، وہاں کہاں نہ آدم ذات، اور وہ اس کو بچے کو چھوڑ کے صفا مروا پہ ایسے دوڑ رہی ہے۔ اب اللہ پاک کو عورت کی ادا ایسی پسند آئی کہ وہاں پہ ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں حاجیوں کے لیے دوڑنا ضروری ہے، سپیڈ اپ کرنا ضروری ہے۔ کیوں کہ یہاں پہ حضرت حاجرہ دوڑی تھی، یہاں پہ حضرت حاجرہ دوڑی تھی۔ اللہ نے وہ کمپلشن کر دی، فرض کر دیا کہ کوئی بھی آئے، وہ بادشاہ ہے، وہ فقیر ہے، وہ بڑا نیک آدمی ہے، کوئی بھی ہے، انہوں نے وہاں پہ دوڑنا ہے، کیونکہ حضرت حاجرہ یہاں پہ دوڑی تھی۔ اب وہ سات پھیرے، اللہ چاہتا پہلے پھیرے میں پانی نہیں نکال سکتا تھا، لیکن بتایا گیا مشقت کے بعد کچھ ملتا ہے، مشقت کے بعد کچھ ملتا ہے۔ اور پھر وہ ساتویں پھیرے، پھر وہ سمجھیں کہ اب وہ ہمت ہار چکی ہیں۔ اب ان کا آخری دفعہ میں دیکھتی ہوں اپنے بیٹے کو، پھر میں دنیا سے جا رہی ہوں۔ آخر عورت ہے، عام خیری میری کا بندہ، صحت مند بندہ 7 روپے لا کے وہ کام ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں پہ اے سی لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ ساری سہولیات موجود ہیں، تو وہاں پہ تو بیابان تھا، گرمی تھی شدید۔ اب آخری جب 7 پھیرے مکمل کی، وہ جگہ اونچی ہے، مربع اونچی ہے، صفا بھی اونچی ہے، یہ نیچے سے جو ہے نا وہ تیز کیوں دوڑتی تھی، جلدی جلدی جا کے بچے کو دیکھتے رہو۔ اور وہاں پہ جا کے ایک دم دیکھا تو وہاں پہ پانی نکلا ہے۔ اب پھر دوڑی، ایک نئی زندگی ملی، اور ایک خطرہ بھی کہ بچہ کہیں پانی میں نہ ڈوب جائے، اور وہاں سے پانی نکل رہا ہے، ابل رہا ہے پانی، اور وہاں پہ جلدی جلدی گئی اور وہ پانی کے ارد گرد منڈیر بنائی اور کہا زم کا میں نے رک جا، یعنی پانی اتنی تیزی سے نکل رہا ہے۔ اب جو انہوں نے کہا زم پانی رک گیا۔ اب وہ پانی زندگی کا سامان ہے، خود بھی پیا، بچے کو بھی پلایا، پھر آہستہ اللہ نے وہ جگہ آباد کر دی۔ آج وہ مکہ المکرمہ ہے۔ آج پوری دنیا کے لاکھوں حاجی اس وقت بھی کل کو وہ نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں منا کی طرف اور مزدلفہ کی طرف اور عرفات کی طرف، اور پھر عرفات دن گزاریں گے۔ اور فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرفات کی صبح تک، یوم عرفہ کی صبح تک وہاں پہ پہنچ گیا، اس کا حج ہو گیا۔ کیا وہ منظر ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں لگ رہی ہیں، اور یہ سارا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی سنتیں پوری ہو گئی۔ اب وہاں پہ قربانی دیں گے، کیوں قربانی دیں گے؟ اس لیے کہ جب وہ بچہ اب 5-6 سال بعد آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو حکم ہے کہ آپ نے اونٹنی سے نیچے نہیں اترنا، دیکھ لے چلے جائیں۔ پھر آتے ہیں 12-13 سال کا بیٹا ہو جاتا ہے، وہ خواب آتی ہے وہاں پہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور وہاں سے
सामान ले के चलते हैं ज़बह करने के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब आके बच्चे से पूछते हैं कि बेटा मैंने ये ख्वाब देखा है, इन्नी अरा, मैंने ये ख्वाब देखा है, इल्मना, ख्वाब में क्या देखता हूँ, अन्नी अज़बह होगा, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, क्या मशवरा है तुम्हारा? तो आप देखिए ना बेटा, सुभान अल्लाह, कैसा बेटा है। ये फैज़ान नज़र था कि मकतब की करामत सिखाए किसने? इस्माइल को अज़ाब फ़र्ज़त दी। अब होना तो क्या, उन्हें क्या कहना चाहिए था? आज का दौर था और बेटा, बाप बेटे को कहता है बेटा क्या ख्याल है? कि अब्बा जी इतना किए तुझे 12-14 साल पाल रहे हो, अब आके आप मुझे ज़बह करना चाहते हैं, मैं खुद तो ज़बह होना, भाग जाता, नस जाता। लेकिन ये इस्माइल अलैहिस्सलाम का फ़फ़अल मा तुअमर या अबती फ़अल, क्या उसमें लज्जत है, क्या उसमें फरमाबरदारी छुपी है। या अबती फ़अल मा तुअमर, ऐ मेरे बाजी आप मुझे हुक्म है कर गुजरे, आप मुझे शुक्र करने वालों में पाएंगे, सब्र करने वालों में पाएंगे, मैं चूँ चढ़ा नहीं करनी। अब बेटे को लेके जा रहे हैं, बेटे को लेके जा रहे हैं, शैतान आता है वालदा के पास, आपको पता किधर लेके जा रहे हैं, किधर लेके जा रहे हैं? 2-3 दफ़ा उसे ये ज़बह करने जा रहे हैं। लेकिन क्यों ज़बह करने जा रहे हैं? क्या अल्लाह का हुक्म है? उनका अच्छा, इसका मतलब तो शैतान है जो अल्लाह के हुक्म से रोकता है, वो तो नसिया। फिर उसने क्या किया, आगे दीवारें बना दी, पत्थर की दीवारें बन गया और वहाँ इशारा कर रहा है कि ना जा, ज़बह करेंगे आपको। बेटे को इशारा कर रहे हैं ना बाबे रमदार ना जाए ना तो छुरी फेर लीजिए। आगे पत्थर की दीवार बन गया। आप उन्होंने लिए पत्थर छोटे छोटे और वैसे मारा। अब आप शैतान डराता है कि आप अल्लाह की राह में जाओगे ना, अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। ये वाक़या में क्या बताता है कि ये रुकावटें शैतान डालेगा जब भी आप अल्लाह की राह में निकलने का इरादा करेंगे, अल्लाह की राह में कुर्बानी करने का इरादा करेंगे, शैतान रुकावटें डालेगा। पर ये रुकावटें नज़र आती हैं, हकीकत इनकी कोई नहीं है। ऐसे एक कंकड़ मारा, वो दीवार टूट गई, फिर आगे दीवार, ये जो हाजी कंकड़ मारते ये उसकी सुन्नत है। वो दीवार कहते शैतान को कंकरियाँ मार देना, शैतान को कंकरियाँ, सुना हुआ ना, वो दीवार बन गया था, रुकावट बन गया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो फिर कंकड़ मारे, तो आज भी हाजी वो कंकरियाँ मारते हैं जाके शैतान को, वो सुन्नत जिंदा कर रहे हैं। ठीक है ना। और फिर वो दीवार टूटी, फिर आगे दीवार बना, फिर जाके ज़बह करने के लिए लिटा दिया, उल्टा लिटा दिया, कहीं चेहरे को देख के तरस ना आ जाए। तो कहते हैं बाबा ये वो थोड़ा परेशान हुए ना, तो कहा बाबा आपसे बेहतर मुझे अल्लाह मिलेगा, परेशान ना हो, आपसे बेहतर मुझे अल्लाह मिलेगा और दुनिया से बेहतर जन्नत मिलेगी। मुझे सिर्फ एक ही धोखा, मेरी माँ परेशान होगी, मुझे नहीं देखेगी, तो आप ये कुर्ता ले जो उसको दे दे, कि जब उसको मेरी याद आए तो कुर्ता दे। ये हम उनके मानने वाले हैं, ऐसे अल्लाह के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ऐसे अल्लाह के लिए अपने आप को लगा रहे हैं। अब ये ज़बह कर रहे हैं, छुरी चला रहे हैं, क्या मंजर होगा, आसमान भी रो रहा होगा, ज़मीन भी, फरिश्ते भी परेशान होंगे, ये क्या हो रहा है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं अल्लाह तू समझता है कि मुझे तुझसे ज़्यादा बेटे से मोहब्बत है? नहीं मेरा अल्लाह, मुझे तुझसे मोहब्बत है, मैं तेरे लिए अपने बेटे को भी कुर्बान करूँगा। आज हम अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, अपनी नींद कुर्बान करने के लिए नमाज के लिए तैयार नहीं, अपनी दोस्तियाँ छोड़ने के लिए अल्लाह के लिए कुर्बान नहीं। क्या तल्ला का हमारा अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से? हम तो कल इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या मुँह दिखाएंगे कि मैंने तो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए मैं तैयार हो गया, मैंने छुरी चला दी, तुम अपनी ख्वाहिश में छुरी चलाने के लिए तैयार नहीं। क्या जवाब होगा हमारे पास? कोई जवाब नहीं होगा, सिर हमारे नीचे होंगे। इसलिए वहाँ पे कुर्बानी वहाँ कर रहे हैं, अब ये छुरी पूरी ताकत से चला रहे हैं और एकदम छुरी चाल ही नहीं रही, आंखें खोली, आंखें बंद कर ली कि तरस ना आ जाए।
آنکھیں کھولی تو وہ چھری کے اس پہ چال رہی تھی بکرے پہ، اور اسماعیل علیہ السلام وہ کھڑے رہے۔ اور اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تو اپنے قول میں سچا ہے، تو نے ہر حال میں ہماری مانی ہے۔ تم آگ میں پھینکیں گے تو انہوں نے کہا یا اللہ میں آگ میں جانے کے لیے تیار ہوں، پر میں غیر اللہ کو نہیں پکاروں گا۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ تو بتخانے میں گیا، وہاں پہ بت توڑ دیے ان کے، اور ڈرا نہیں کسی سے، تجھے سلام سلام علی ابراہیم، اور ہم نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور دوستی ایسے نہیں بنتی، اللہ ایسے نہیں دوست بناتے قربانیاں لے کے، کچھ دیکھ کے ہم اپنا دوست بناتے ہیں۔ ہم بھی اپنا دوست بناتے ہیں نا، ہم کس بیس پہ بناتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، آج ہم دوستیاں کس بیس پہ بناتے ہیں؟ اور اللہ نے اناؤنس کیا، اللہ نے سرٹیفائی کر دیا کہ ابراہیم میرا دوست ہے۔ کیوں دوست ہے؟ تو اس نے سارے امتحان پاس کر لیے۔ پاکستان کا سب سے بڑا امتحان CSS جو پاس کرتا ہے وہ AC لگتا ہے، وہ ASP لگتا ہے، وہ کسٹم میں چلا جاتا ہے، اور اللہ کے جو امتحان پاس کر لے وہ اللہ والا بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں نے ابراہیم علیہ السلام سے بڑے ٹیسٹ لیے اور انہیں سارے ہی پاس کر لیے، اور پھر میں نے ان کو اپنا دوست بنا لیا۔ آج ہم سوچیں کیا ہم ٹیسٹوں میں پاس ہو رہے ہیں؟ ہم تو ذرا سا چھوٹا سا ٹیسٹ آتا ہے، تھوڑا سا امتحان آتا ہے، تھوڑا سا امتحان آتا ہے، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، ہم کہتے ہیں دین رکھو اپنے کول، جی ساڈے کو مسوں باہر دیکھو، ساڈے کو نہیں جی ہوتا اتنا پارا کام۔ دنیا کے لیے ڈگریاں لگا جائیں گے، دنیا کے لیے لاکھوں روپیہ جنٹوں کو دے دیں گے، کیا کیا پاپڑ بیچتے ہیں، جو سال ملیشیا رہنا ہے، سال دبئی رہنا ہے، سال پھر لیبیا جان دے، پھر اینج کران دے، انگلینڈ جان دے، 75 قسم کے کھاتے ہم چلاتے ہیں باہر جانے کے لیے، قربانی کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے کسی کو 4 دن دے دو، کہتا نہیں میرے بالاں دا کی بنے گا، میری مجھاں دا کی بنے گا، میرے دفتراں دا کی بنے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہ اللہ سے نسبت نہیں ہے۔ ہم صرف ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، ان کی زندگی نہیں پڑھتے، ان کی تعلیمات نہیں دیکھتے، ان کی قربانیاں نہیں دیکھتے، ان کا گھر بار چھوڑنا نہیں دیکھتے۔ ابراہیم علیہ السلام وسطی ایشیا تک اللہ کا پیغام لے گئے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے وسطی ایشیا کی ریاستیں جو ہیں وہاں تک، جہاں پہ کتنی گرمی عرب میں اور وہاں پہ مائنس ٹیمپریچر ہے، وہاں تک اسلام کا پیغام لے گئے۔ ہم ابراہیمی راہوں پہ چلنے والے لوگ ہیں، ہمیں کسی اور راہ پہ چلیں گے تو وہ کہیں اور لے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی قصہ سناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا سارا بتاتے ہیں کس طرح انہوں نے مسجد بنائی، بیت اللہ تعمیر کیا، کس طرح پھر آواز لائی، اے میرا نبی آواز لاؤ انذر فی الناس، لوگوں میں اناؤنس کرو آ جاؤ میرے گھر کی طرف۔ یا اللہ کون آئے گا؟ ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، اور تمہاری آواز سارے انسانوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ آج وہ لگائی آواز آپ دیکھ رہے ہیں، بیت اللہ آباد ہے، اور طواف ہے، اور عمرے ہیں، اور سارے حاجی تیاریاں کر رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں ان تیاریوں میں۔ اس وقت 8 ذی الحج کو ان کا سفر شروع ہو جائے گا حج کی طرف، پھر وہ پہلے منا میں قیام کریں گے، وہاں 5 نمازیں پڑھیں گے، پھر وہ جائیں گے عرفات میں رہیں گے رات، اور پھر وہاں سے صبح آئیں گے، سارا دن عرفات میں عبادت کریں گے، اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگائیں گے، مسجد نمرہ میں خطبہ سنیں گے، پھر شام کو مزدلفہ، اور مزدلفہ پہاڑیاں ہیں اور وہاں پہ کوئی ہوٹل نہیں ہے، نیچے لیٹنا ہے سامنے، کیا شاہ اور کیا گدا، کیا امیر اور کیا غریب، کیا مشرق والا اور کیا مغرب والا، کیا شمال اور جنوب والا، سارے برابر ہیں۔ اور وہ ایسے منظر ہوتا ہے نا جب بندہ دیکھتا ہے، اوپر پر منظر ہوتا ہے، کوئی پہاڑ کے اوپر ہے، کوئی نیچے ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ مزدلفہ میں رات گزاریں گے، پھر آئے، پھر کنکریاں مارنے جائیں گے، پھر قربانی ہو رہی ہے۔ اللہ کے لیے قربانی کیا ہے؟ اللہ کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے، یہ ایک ٹوکن ہے کہ اے اللہ ہم
اس بکرے کو ذبح کریں، ہم اپنی خواہش کو بھی ذبح کریں گے، ہم اپنی انا کو بھی ذبح کریں گے۔ آج تو چھوٹی چھوٹی انا کی کھاتا ہوں، لڑ پڑتے ہیں، میں کے چکر میں قتل ہو جاتے ہیں، میں کے چکر میں میاں بھی لڑ پڑتے ہیں، میں کے چکر میں سب کے برا لڑ پہ ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ابھی چھری نہیں پھیری، بکرے پہ چھری پھیرتے میں بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن ہم گوشت کھانا نا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، قربانی کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 63 اونٹ ذبح کیے، 100 اونٹ ذبح کیے، 100 اونٹ، 63 اپنے ہاتھ دستے مبارک سے ذبح کیے۔ پھر آپ نے فرمایا سب کی ایک ایک گوشت کا پیس لو، سب کو اکٹھا پکاؤ، اور آپ نے وہ تناول فرمایا تاکہ سارے لوگوں کا گوشت کھایا جا سکے۔ یہ اللہ نے قیامت تک پھر امت کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی نسبت ہے۔ تو حج کا سارا سفر عاشقانہ سفر ہے، محبت کا سفر ہے۔ ایک بندہ یمن سے، اس کے دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، دونوں بازو نہیں ہیں، یمن سے گھسٹتا ہوا 5 سال میں بیت اللہ پہنچا۔ کسی نے اس کی حالت دیکھ کے کہا یار تو کتنے کس طرح آ گیا؟ وہ اشارہ کر کے بیت اللہ کی طرف کہتا ہے اس گھر والے کی محبت اور اس گھر والے کا شوق مجھے یہاں ملے۔ جب دل میں محبت آ جاتی ہے نا، پھر قربانیاں کرنا کوئی مشکل، پھر بندہ انجوائے کرتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے وہ کوئی کام کے بندہ بھاج کے کرتا ہے کہ میرا محبوب خوش ہوگا۔ تو جس کا محبوب حقیقی اللہ بن جائے، وہ پھر وہ اپنی جان دینے، جان ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کہ کب میرا اللہ کہے میں اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بہت خوبصورت دین دیا ہے، قربانی والا دین دیا ہے، ایمان و عمل والا دین دیا ہے۔ ہم اپنے دین کو، دین کے ساتھ دوستی لگائیں، اللہ رسول کے ساتھ دوستی لگائیں۔ یہی اصل ہے۔ دنیا کی دوستیاں آج ہیں، کل نہیں ہے، 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ اللہ رسول کی دوستی ہمیشہ کی ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہارا دوست اصل کون ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا دوست اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ تمہارے دوست ہیں جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، جو جماعت کے ساتھ، وہ تمہارے دوست ہیں۔ ہم کن کو دوست بناتے ہیں؟ نافرمانوں۔ دوستی کیا فرمایا؟ دوست کے مذہب میں بندہ ہوتا ہے، جس قسم کا دوست ہوگا اس قسم کا وہ ہوگا۔ اس لیے اللہ نے موقع دیا ہم دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں کی دین کے لیے، آج ہم اپنے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، ساری نیت کریں کہ اے اللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی تیرے دین کے لیے لگا دی، ہم بھی ساری زندگی تیری اطاعت کریں گے۔ تیرے لیے کوئی قربانی کا موقع آیا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، تیرے لیے اللہ کی راہوں میں نکلنے کا موقع آیا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، تیرے لیے مال جان لگانے کا موقع آیا ہم تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ توحید تو یہ ہے کہ بندہ عشر میں یہ کہہ دے کہ جو عالم سے خفاف ہے تیرے لیے تھا، اے اللہ میں نے سب کو ناراض کیا اور تجھے راضی رکھا۔ اور ایک اور بات، اگر ساری دنیا کو راضی کرتے کرتے اللہ کو ناراض کر لیا، ساری دنیا میں ان کے اللہ سے صلح نہیں کرا سکتی، اور اگر اللہ کو راضی کرتے کرتے ساری مخلوق کو ناراض کر لیا، اللہ صلح کرا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم اللہ کے ساتھ جڑیں، اللہ کے راستے میں نکلنا اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی نیت کریں، نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ انشاءاللہ کو نیت کرتے ہیں کہ